إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الحرج وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض. اسٹیج پر بیٹھے معزز علماء کرام، دیگر حاضرین اور پردہ نشین خواتین، اسلامی ماں اور بہنوں، اس اصلاح معاشرہ کانفرنس میں چند منٹ آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور اسی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے صحیح بخاری کی ایک روایت پڑھی ہے. اسی روایت کی وضاحت کر کے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. جو روایت میں نے پڑھی ہے اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. ابو ہریرہ یہ کنیت ہے اور عبد الرحمن بن صخر ان کا نام تھا. سن 7 ہجری میں ایمان لائے اور بمشکل 3 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہے. اس کے باوجود تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیثیں نقل کرنے والے راوی بن گئے. اس کی وجہ اور اس کا سبب انہوں نے خود صحیح بخاری کی روایت کے اندر ذکر کیا ہے. پہلی وجہ تو یہ بیان کی ہے کہ ہمارے جو انصار صحابہ تھے یا اسی طریقے سے جو مہاجرین ساتھی تھے، یہ اپنے کام کاج میں مشغول رہا کرتے تھے، اور میں بھوکے پیاسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ لگا رہا کرتا تھا، اور آپ جو بات کہتے تھے اس کو میں سنتا تھا، اس کو یاد کر لیا کرتا تھا اور اس کو محفوظ کر لیا کرتا تھا. ایک وجہ تو یہ ذکر کی ہے، اور دوسری وجہ یہ ذکر کی ہے انہوں نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے جو اپنی چادر کو پھیلائے اور میں اس کے لیے دعا کر دوں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے جلدی سے اپنی چادر کو پھیلایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی، اور اس کے بعد میں کہا اس کو سمیٹ لو. اس کے بعد سے جتنی بھی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں وہ ساری چیزیں میرے ذہن کے اندر پیوست ہو گئی، بیٹھ گئیں، اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی پیش نظر اور اس دعا کے بدلے میں کوئی چیز بھولنا نہیں چاہا. ساری چیزیں مجھ کو یاد رہی. اس بنیاد پر یہ سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے راوی بن گئے. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صحابہ کرام کو ترغیب بھی کرتے تھے، ترہیب بھی کرتے تھے، بشارت بھی دیتے تھے، اور اس کے بعد میں پھر کچھ چیزوں سے ڈرایا بھی کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت نہیں قائم ہوگی یہاں تک کہ علم کو قبض کر لیا جائے، علم کو اٹھا لیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشین گوئی آج ہماری اپنی آنکھوں کے سامنے ہے، اور دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کہا کہ یہ علم کا اٹھایا جانا ایسا نہیں ہے کہ علم کو ایسے ختم کر دیا جائے گا، بلکہ اس کے جو حاملین ہیں اور علم کے جو متلاشین ہیں اور اس کو تلاش کرنے والے ہیں، یہ علماء کو اٹھا لیا جائے گا، اور علماء کے اٹھانے کی وجہ سے آہستہ آہستہ یہ علم ختم ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے کہ آئے دن جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں، دانشوران ہیں ہمارے، وہ آہستہ آہستہ موت کے آغوش میں آتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ خاص طور سے لاک ڈاؤن کے ایام میں پوری دنیا کے اندر اتنے بڑے بڑے علماء اور فقہا اور خاص طور سے ہماری جماعت کے اپنے افراد اتنے یعنی موت کے آغوش میں چلے گئے، موت نے ان کو آ دبوچا کہ آپ اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہم نے دین کو کتنا کھویا ہے، علم کو کتنا کھویا ہے ہم اس کا، اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ بڑے بڑے علماء ہمارے چلے گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، یعنی علماء کا اٹھا لیا جائے گا، اور علماء کو اٹھانے کی وجہ سے آہستہ آہستہ علم ختم ہو جائے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ دنیا ترقی کر رہی ہے، علم آگے بڑھ رہا ہے؟ نہیں، علم آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ جو شرعی علم ہے اور جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تاکید کی ہے کہ اس کو حاصل کیا جائے، وہ چیز کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہر جگہ اسکول کھلتے جا رہے ہیں، مدرسے کھلتے جا رہے ہیں، مسجدیں بنتی جا رہی ہیں، علم بڑھتا جا رہا ہے۔ نہیں، علم کم ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شرعی علم ہے اور اسلام کی چاہت کا جو علم ہے، اس علم کی جانب ہم کوئی توجہ نہیں دے رہے، جس کی بنیاد پر اس کے چاہنے والے اور اس کو حاصل کرنے والے بہت کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کہا کہ زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی۔ جب زلزلے زیادہ آنے لگے تو آپ یہ سمجھیے کہ قیامت بالکل قریب ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا 6 فروری کو ترکی اور شام کے اندر اتنا بھیانک زلزلہ آیا کہ ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ شام کو جو افراد سوئے ہوئے تھے ان کو کوئی خبر نہیں تھی کہ ہم صبح اٹھ پائیں گے یا نہیں اٹھ پائیں گے، ہمارا کوئی چہرہ دیکھ پائے گا یا نہیں دیکھ پائے گا، ہماری آواز کوئی سن پائے گا یا نہیں سن پائے گا، کسی کو کوئی خبر نہیں تھی۔ 4:30 بجے سونے کی حالت میں 7.8 پوائنٹ کے اعتبار سے اللہ رب العزت کے حکم سے زمین ہلی، اور اس کے بعد میں پھر کتنے لوگ موت کی آغوش کے اندر چلے گئے۔ آج کی رپورٹ کے مطابق 25,000 سے زیادہ افراد موت کے لقمے کے اندر سے موت کا لقمہ بن گئے ہیں، اور 70,000 سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ 1 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں، اور ابھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ پوری دنیا کی ساری ٹیمیں راحت اور بچاؤ کاری کے اندر لگی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے کام کو اچھے طریقے سے مکمل نہیں کر پا رہے ہیں۔ اتنا زیادہ یعنی مکانات ڈھہ گئے، اور اس کے بعد میں پھر کسی کو کوئی یہ اعتبار نہیں تھا یا تصور نہیں تھا کہ ہم سوئیں گے اور اس کے بعد میں صبح ہم اٹھ نہیں پائیں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ ترکی کے اندر آنے والا زلزلہ یہ بڑے زلزلوں میں سے ایک ہے۔ دوستو، زلزلہ کیوں آتا ہے اس کی بھی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ جس سماج کے اندر، جس معاشرے کے اندر جب برائیاں بڑھ جاتی ہیں، زناکاری عام ہو جاتی ہے، سود خوری عام ہو جاتی ہے، تو ایسی قوم پر اور ایسی بستی پر اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات کہی یتقارب الزمان، زمانے قریب ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول کے پیشین گوئی بھی ہمارے سامنے ہے۔ آپ دیکھیے، دن گھنٹوں کے مانند معلوم ہو رہے ہیں، گھنٹے دن کے مانند معلوم ہو رہے ہیں، دن ہفتوں کے مانند معلوم ہو رہے ہیں، ہفتے مہینوں کے مانند معلوم ہو رہے ہیں۔ ایسے ختم ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں کہ ہم اور آپ اندازہ نہیں کر پاتے ہیں۔ شام کو سوچتے ہیں کہ یہ کام کریں گے، اور اس کے بعد میں پھر ہمارا کام پورا نہیں ہوتا ہے کہ پورا دن ختم ہو جاتا ہے۔ زمانے قریب ہو جائیں گے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی کی تھی. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ، فتنے ظاہر ہوں گے، جا بجا فتنے، اور اتنی کثرت سے ظاہر ہوں گے کہ انسان کا اپنا ایمان بچانا بڑا مشکل ہو جائے گا. آج ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ مختلف فتنوں کے چپیٹ میں ہے، اور اسی طریقے سے اس کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے. مختلف طریقے سے فتنے ہمارے سماج کے اندر ہیں. شرک کا فتنہ ہے، بدعات کا فتنہ ہے، اسی طریقے سے سود خوری کا فتنہ ہے، اور زناکاری کا فتنہ ہے. یہ ساری کی ساری برائیاں جتنی ہیں یہ سب فتنے ہیں جو ہمارے سماج کے اندر ظاہر ہو رہی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ثابت ہو رہی ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَيَكْثُرَ الْحَرْجُ، اور قتل و خوریزی عام ہو جائے گی، اس کی کثرت ہو جائے گی. آپ دیکھیے پوری دنیا کے اندر کس طریقے سے قتل و خوریزی مچی ہوئی ہے. ایک شخص دوسرے شخص کے خون کا پیاسا نظر آ رہا ہے، اور اس کے بعد میں پھر ایسا لگتا ہے کہ کھا جائے گا. ایک گاؤں، ایک بستی دوسری بستی کو کھا جائے گی، ایک گاؤں کے لوگ دوسرے گاؤں کے لوگ کھا جائیں گے، ان کو نگل جائیں گے. اس طریقے سے حالات پیدا ہو گئے ہیں. اور اس کے بعد میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مال کی کثرت ہو جائے گی، مال کی کثرت ہو جائے گی کہ اس کو کوئی لینے والا نہیں ہوگا. یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بخاری کے حوالے سے پڑھی ہے، یہ چند یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامتیں قیامت کی بتلائی ہیں، اور یہ ساری علامتیں ہمارے سامنے آہستہ آہستہ نمودار ہو رہی ہیں، ظاہر ہو رہی ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو توحید کے ڈگر پر، اسلام کے ڈگر پر لانے کی کوشش کریں، اور اسلامی تعلیمات سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، کہ تاکہ یہ فتنے ہمیں نقصان نہ پہنچا سکیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک اس دنیا کے اندر رکھے، اسلام میں اندر رکھے، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد